بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ UCP ٹی وی کے ساتھ حافظ امیر حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا قرآن کریم کا جو مضامین کا خلاصہ اس کی سیریز چل رہی ہے رمضان المبارک میں، آج انشاءاللہ ہمارا چھٹا پارہ ہے جس کے ہم نے اہم مضامین کو ذکر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پانچویں پارے میں جو آخری آیات اور چھٹے پارے کی کچھ آیات، یہ سورۃ نساء کی آیات ہیں۔ اس رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو آستین کے سانپ تھے، نام کے مسلمان تھے، اندر سے کفر رکھتے تھے، اسلام سے دشمنی تھی، ان کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، اور ان کا انجام بھی پھر ذکر کر دیا کہ یہ جو منافق ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ منافقین وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کے ذریعے سے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں، اور ان پر مہر لگ گئی تھی منافقت کی۔ منافقین کی کچھ نشانیوں میں سے قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کو یاد کرنے میں سستی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ ایک صورت بتا دی کہ منافقین کے لیے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اور دوسرا وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کو درست بھی کر لیں، اور تیسری بات یہ بھی کہی کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا شروع کر دیں، تو منافقین کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کی یہ صورتیں ذکر کر دیں۔ چھٹے پارے کی جو ابتدائی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ برائی کا اظہار اور برائی کو پھیلانا، برا کلمہ، بری بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم برائی کا اظہار کریں۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ برائی کے اظہار سے بھی برائی پھیلتی ہے، کہ ہم بتاتے رہیں لوگوں کو کہ فلاں کام برا ہے، فلاں کام برا ہے، بہت زیادہ اس کا اعلان کرنا بھی، اس سے بھی برائی پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے۔ ایک اور ان کی بیماری یہ تھی کہ کچھ رسولوں کو مانتے تھے، کچھ کا انکار کرتے تھے۔ یہ فرمایا کہ ماننا ہے تو سب کو ماننا پڑے گا، اور سب پر ایمان لانا ہی اصل ہے۔ اگلا جو رکوع ہے، جو چھٹے پارے کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں یہودیوں کا ذکر ہے کچھ آیات میں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے مطالبات کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی خط بھیج دیں، اور خط آ جائے گا تو ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ اس کا تذکرہ ہے، ہفتے کے دن کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو ایک اہم چیز جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا سولی چڑھا دیا ہے، اس طرح کا دعویٰ تھا ان کا۔ قرآن نے ان کے دعوے کی نفی کر دی۔ پہلے بھی آیات آئی تھیں، یہاں پر بھی آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کسی نے قتل کیا، نہ ان کو کسی نے سولی دی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ زندہ تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، نئی نبوت نہیں دی جائے گی، یا نبی کو پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے سے ہے، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش پہلے سے ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے، اس عقیدے پر کوئی ضرب نہیں آتی، کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، وہ عقیدہ واضح ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اس طرف اشارہ کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نذیر اور بشیر کا مقام دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے ذریعے سے جب پیغام پہنچا دیا ہے، اب کسی پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا،
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں مجھے تو بات پتہ نہیں چلی، اب پیغام پہنچ گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اس سے جو اگلا رکوع ہے جس میں عقیدے کی پھر سے بات کی گئی، اور اسی رکوع میں جو سورۃ نساء ہی میں کہ عقیدہ تثلیث کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو عیسائی عقیدہ تثلیث مناتے تھے اس کی نفی کر دی گئی۔ اور یہاں پر اللہ کی اولاد کے عقیدے کے بارے میں بھی انہوں نے بنایا کہ اللہ کی اولاد ہے، جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی۔ اور سورۃ نساء کا جو آخری رکوع ہے اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا معیار یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالح جو لوگ کریں گے وہ اللہ کے قریبی ہیں، اور جو لوگ اس طرح نہیں کریں گے وہ اللہ کے قریبی نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کریم ہمارے لیے واضح دلیل ہے، اور اس سورۃ نساء کے آخر میں جو میت کلالہ ہے اس کے وراثت کے احکام کا بھی تذکرہ ہے۔ چھٹے پارے میں سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ مائدہ دسترخوان اور اس طرح کا تذکرہ یہاں پر اس میں آئے گا، اس کے وجہ تسمیہ یہی ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی تعاون علی البر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہے کہ کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو شخص نیکی کے کام میں تعاون کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ایک شخص گناہ کا کام کرتا ہے اس کو تو گناہ ملے گا، اس کی تو پکڑ ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کے کام کرنے والوں کا تعاون کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔ جس طرح کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں کہ ہم نیکی کے کاموں میں بھی تعاون کرتے ہیں اور برے کاموں میں بھی برے لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو جیسے برے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے ہم بھی ان کے گناہ کے حصے دار بنیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء جو کھانے پینے میں ہیں ان کا ذکر کر دیا، اور اس پہلے رکوع میں تکمیل اسلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اگلا جو رکوع ہے سورۃ مائدہ کا جو دوسرا رکوع چل رہا ہے، اس میں ابتدائی طور پر وضو کے احکام ہیں، اور پاک رہنا تطہیر اس کا ذکر ہے، تیمم کے احکام ہیں، اور اگلی آیات میں عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے۔ یہ بنیادی حکم ہے۔ قرآن بار بار عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف ہوگا تو امن قائم ہوگا، اس کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اگلا جو رکوع آ رہا ہے جو سورۃ مائدہ کا تیسرا رکوع ہے، اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور ان کے عہد شکنی کا تذکرہ ہے۔ کچھ کام جو غلط کام انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کرنے کا کہا کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لانا، انہوں نے سارے وعدے توڑ دیے، تو اس کی مذمت کی گئی، اور ان کا ذکر ہے کہ یہ انہوں نے عہد شکنی کی گئی اور رسولوں کو ان میں بھیجا گیا ہے اور انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا۔ اس رکوع میں عقیدہ الوہیت جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ الہ ہونے کا درجہ دیتے تھے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور عقیدہ جو ان کا ہے کہ یہ کہتے تھے یہودی اور عیسائی دونوں یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاهُ، اور ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ جو دعویٰ ہے یہی دعویٰ ان کو لے ڈوبا کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا جو رکوع آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو باتیں کیں ان کا تذکرہ ہے، قوم کا موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ داخل ہونا ہے بیت المقدس میں، اس کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور قوم کا یہاں پر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار اس طرح سے کہا کہ یہ کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے جو اگلا رکوع ہے اس میں آدم علیہ السلام کا ان کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ یہ بتایا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو نقصان کیا ہوا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ یہ اصل میں خیر اور شر کی لڑائی تھی، اچھائی اور برائی کی جو جنگ تھی، یہ واقعہ اس کی مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی انسان کو اگر کوئی شخص قتل کر دیتا ہے، یہ کہا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا، اور کسی ایک کی جان بچانا ایسے ہی ہے ساری
انسانیت کی جان بچانا۔ آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو اگلا رکوع ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس میں چوری کے بھی احکام ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو چوری کرنے والے کے ساتھ سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو قرآن تو بار بار جرائم کو روکنے کے لیے سزاؤں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ جرم رک جائے تو اس طرح سے سزاؤں پر عمل کر لیں تو جرائم نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں جرائم کی ریشو بڑھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ اگلا جو رکوع آ رہا ہے اس میں یہ فرمایا کہ جو بھی حکم شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اصل میں مجرم ہیں، وہ جرم کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک آیت یہاں پر پھر آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ کسی جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، کہ یہ باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے حکم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے حکم دیتے ہیں کہ عمل درآمد کیا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں یہ فرمایا کہ فیصلے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ قرآن کو فیصلے والی کتاب کہا گیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو پھر اس طرح ہماری برائیاں بھی رکتی ہیں، اور دوسرا ہمارے اندر اتحاد بھی قائم رہتا ہے، اور اتحاد اور اتفاق کا بھی سبب قرآن ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم آپس میں اتفاق سے رہ سکتے ہیں۔ جو اگلا رکوع آ رہا ہے 8واں رکوع، اس میں دوبارہ سے کفار سے دوستی کی طرف اشارہ کر دیا کہ کفر سے دوستی جائز نہیں ہے۔ قرآن بار بار دوستی کا ذکر کرتا ہے کہ دوست بنانا یہ جائز نہیں ہے، معاملات سے نہیں روکتا، لین دین سے نہیں روکتا کہ معاملات کریں، آپ میرٹ پر کریں، انصاف کی بنیاد پر کریں، برابری کی سطح پر کریں، معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دوستی سے بچا جائے، دوستی سے روکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رکوع میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دین کو چھوڑ کر جاتا تو جائے، اللہ کی ذات کو کیا فرق پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے بدلے میں کوئی اور قوم لے آئیں گے، کسی اور سے کام لے لیں گے۔ اگلے رکوع میں یہ کہا کہ یہودی مسلمانوں کا مذاق بناتے تھے، یہ بارہا آیات آتی ہیں کہ یہودی مذاق بناتے تھے، اس کی مذمت کی گئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بہتان باندھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے سے مراد کہ اللہ تو بخیل ہیں، تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں ہوئے، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی رزق دیتا ہے، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے سب لوگوں کو رزق دے رہا ہے، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں سے یہ ان کی دشمنی کی اصل وجہ یہ تھی ایمان، کہ یہ ایک اللہ پر صرف ایمان لاتے تھے، تو یہ ان کی دشمنی کی وجہ تھی، یہ بھی بتا دیا۔ اور اگلا جو رکوع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں، آپ اپنی بات کو پہنچا دیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے آپ پر جو کچھ بھی اتارا ہے آپ لوگوں کو پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، اور نبی کی ذمہ داری تبلیغ کرنا ہی ہوتا ہے، پیغام پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ اور اس رکوع میں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے غلط عقیدوں کا بھی تذکرہ ہے، وہ تثلیث کا عقیدہ، اس کا دوبارہ سے تذکرہ آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا، مریم علیہ السلام کا، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ آ گیا کہ وہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور مریم کو تم کیوں الہ بناتے ہو، تم کیوں خدا کا درجہ دیتے ہو، حالانکہ مریم اور عیسیٰ تمہارے درمیان رہتے ہیں، اور مریم اور عیسیٰ کانا یاکلان الطعام، کہ یہ تو تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو جو لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، تو خدا ہونے کے لیے صفات کچھ اور ہیں، خدا ہونے کے لیے مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے، اس وجہ سے ان کو خدا کا رتبہ نہ دو، جو خدا ہے اس کو خدا مانو اور اسی کی بات مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں تک جو ہمارا چھٹا پارہ ہے اس کے مضامین تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔